السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ غصہ ہے نا ان لوگوں پر آ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی کیا مطلب کہ دیکھیں جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اہلیہ سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ بچوں نے کھانا کھایا، انہوں نے دودھ پیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ کیا کبھی ہم لوگ جب ہم گھر گئے ہوں اپنے بیوی سے اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم نے یہاں نماز پڑھی، تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تم نے یہ کام کیا، یعنی ذکر تسبیحات کی، یہ تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو خبیث کہا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ آپ مارکیٹ کی آپ کی مسجد ہے، مولانا صاحب فرما رہے تھے مارکیٹ کی یہ مسجد ہے تو یہاں پہ دن میں تو اتنے نمازی ہوتے ہیں، ظہر ٹائم، عصر ٹائم، فجر ٹائم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جی کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، تو اس وجہ سے نا تو نماز بھی نہیں آ سکے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو ساتھ والے کمرے میں بچے بے نمازی ہیں، بیوی ساتھ پڑی ہے بے نمازی ہے، ماں باپ بے نمازی ہیں، تو ان بے نمازیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے جو نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں دی، یعنی ان کی اتنی نحوست ہو گئی تھی۔ تو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء کو نا، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں، یعنی کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اپنے ہاتھوں کی عادت ڈال لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو عادت ڈالیں، اپنی آنکھوں کو قرآن پاک کے صفحے دکھانے کی عادت ڈالیں، ان کو قرآن پاک کے الفاظ دکھائیں، اپنی زبان کو عادت ڈالیں اللہ کا ذکر کرنے کی، اپنے کانوں کو عادت ڈالیں اللہ کا ذکر سننے کی، یعنی اپنے اعضاء کو دکھائیں۔ دیکھیں قیامت کے دن جب یہ ہمارے اعضاء ہمارے جواب دیں گے کہ اللہ یہ بندہ یہ کام عمل کرتا تھا، یہ کام یہ نیک کام کرتا تھا، ہمیں اپنے اعضاء کو ایسا بنانا ہے۔ اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو مجھے صبح کو نا فجر کی نماز ٹائم یاد کر لیا کر، میں اگلے دن صبح تک تجھے یاد رکھوں گا کہ میرا بندہ تو مجھے ایک بار سجدہ کر کے جا، سلوٹ کر کے جا، میں لوگوں کو تیرے آگے جھکا دوں گا، لوگ تجھے سلوٹ کریں گے، تو یہ مجھے سجدہ کر کے گیا نا، تو مجھے عزت دے کر گیا ہے، میں تجھے لوگوں سے عزت دلواؤں گا، تیرا جذبہ میں بڑھواؤں گا، لوگوں سے لوگ تیری قدر کریں گے، عزت کریں گے۔ اب دیکھیں آج کیا ہوگا، پھر مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ میرا بندہ تو میرا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر جا، نماز پڑھ، اپنی دکان پہ جا، میں تیرے رزق میں برکت عطا فرماؤں گا۔ اب دیکھیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ منادی لگاتا ہے اس دکان پر آ کر کہ بندے تیرا کاروبار تباہ ہو جائے، مفلوج ہو جائے، تو قرضوں میں دب جائے گا، تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے ایسے کیا کام کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے تیرے کاروبار پہ نحوست آئے گی، تیرے گھر میں نحوست آئے گی۔ تو دیکھیے ہمارے سسٹرز، ایک بہت برکت کا نعمت کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی پابندی کر کے جائیں اپنے سارے معمولات، پھر اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد ہماری فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو مجھے سجدہ کر کے جا، اگر تیری دکان پہ گاہک نہ آیا میں فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیج کر تیرے گاہک تیری دکان پر بھیج دوں گا، تو مجھے ایک دفعہ سجدہ تو کر، مجھ سے تو مدد مانگ، میرے تو آگے آ کے سر جھکا۔ تو دیکھیں میڈم سسٹر، آج ہمارے ہاں لوگوں میں اس قدر یہ کمی آ چکی ہے نا کہ سارے کاموں کو تو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، اور کہتے کیا ہے کہ جی یہ فجر کی نماز مشکل ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسے میں پڑھ نہیں سکتا، مجھ سے ایسے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مشکل دیتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اللہ نے حکم فرما دیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو فیصلے آ گئے، یا وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سچ بول رہے ہیں کہ میرا بندہ تو پڑھ سکتا ہے تو ہمت تو کر، بندہ ہی آگے ہٹ دھرمی کرے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، نماز کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کیسے سکون آئے گا۔ آج جو ہمارے ہاں کمی ہے وہ نماز کی بہت کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔